الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ہم لوگ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کی کتاب العقیدۃ الواسطیہ پڑھ رہے ہیں اور اس کی مختصر شرح جو شیخ علی بن وہب القحطانی نے کی ہے اسے بھی ساتھ میں پڑھ رہے ہیں تاکہ ہمارے لیے عقیدہ سیکھنا آسان ہو جائے. اور آپ سب یہ بات جانتے ہیں کہ عقیدے کی کسی بھی مسلم کی زندگی میں کتنی اہمیت ہے. عقیدہ درست ہو تو اعمال قبول ہوتے ہیں اور عقیدہ خراب ہو تو اعمال برباد ہو جاتے ہیں. صفحہ 23 پہ صفات الہی کی بابت اہل سنت و جماعت کا عقیدہ، اس ہیڈنگ سے گفتگو کی ہے. اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے اللہ کی صفات کے بارے میں؟ تو یہ ذکر کرتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت اللہ تعالیٰ کی صفات کو ثابت کرتے ہیں، نہ ان کی تعطیل یعنی نفی کرتے ہیں، نہ مثلیت بیان کرتے ہیں، نہ ہی ان میں تحریف کرتے ہیں اور نہ ہی ان کی کیفیت بیان کرتے ہیں، بلکہ ان کے معنی و مدلول پر ایمان لانے کے ساتھ انہیں بعین ہی اسی طرح گزار دیتے ہیں جس طرح نصوص میں وارد ہوئے ہیں. عبارت مشکل لگ رہی ہے. اہل سنت والجماعت اللہ کی صفات کو ثابت کرتے ہیں. اللہ نے جو اپنی صفات بتائی ہیں قرآن شریف میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کی صفات بتائی ہیں حدیثوں میں، اس کو اہل سنت والجماعت مانتے ہیں، اس کو ثابت کرتے ہیں، اس کا انکار نہیں کرتے. تعطیل کا معنی انکار کرنا. ان کی تعطیل نہیں کرتے یعنی ان صفات کا انکار نہیں کرتے. مثلیت بیان نہیں کرتے یعنی اللہ کی مثال بیان نہیں کرتے. تحریف نہیں کرتے یعنی اللہ نے جو صفات بتائی ہیں اس کے معنی کو یا اس کے لفظ کو بدلتے نہیں. کیفیت بیان نہیں کرتے کہ اللہ کی صفت فلاں کی طرح ہے یا اس طرح کی ہے اور اس طرح کی ہے اور اس طرح کی ہے. کیفیات نہیں بیان کرتے بلکہ اس کا جو صاف معنی ہے، کسی بھی لفظ کا معنی ہوتا ہے. اللہ نے جو اپنی صفات بیان کی ہیں اس کا معنی ہے جو عربی میں معروف ہے، اس کے معنی کو ثابت کرتے ہیں جیسے وہ آئی ہوئی ہیں، لیکن اس کی کیفیات وغیرہ نہیں جانتے، اس لیے کیفیت نہیں بیان کرتے، اس کا انکار بھی نہیں کرتے، اس کی مثال بھی نہیں بیان کرتے، اس تشبیہ بھی نہیں دیتے، کیونکہ اللہ کا معاملہ مخلوق جیسا نہیں ہے. پھر مثال کیسے دیں، تشبیہ کیسے دیں، اور ان کیفیات کو جب دیکھا نہیں ہے تو کیفیت بیان کیسے کریں؟ تو اہل سنت والجماعت اللہ کی صفات کو اسی طرح مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں جس طرح اللہ نے بتائی ہے اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بارے میں بتائی ہے. کیونکہ ہم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں جانتا ہے اور اللہ کے بعد سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بارے میں جانتے ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول جو کچھ بتائیں اللہ کی صفات کے بارے میں اس کو ویسے ہی مانو اور تسلیم کرو. اس کا جو معنی ہے اس معنی کو مانو، جو صفت بتائی ہے اس صفت کو مانو، اور نہ انکار کرو، نہ تشبیہ دو،
اور نہ ہی اس کے معنی کو بدلو اور نہ کیفیت بیان کرو کہ یہ سب ہمارا کام نہیں ہے۔ پھر اس کی تشریح کر رہے ہیں، تحریف کے لغوی معنی بدل دینے کے ہیں، اور شریعت کی اصطلاح میں اللہ تعالی کے اسماء حسنی اور صفات عالیہ کے الفاظ یا ان کے معانی کا بدلنا تحریف کہلاتا ہے۔ یعنی لغت میں تو تحریف کا معنی بدل دینا، اور شریعت کی اصطلاح میں اللہ کے ناموں کو اور اللہ کی صفات کو یا تو الفاظ بدل دیں یا اس کا معنی بدل دیں، تو اس کو کہیں گے تحریف، بدل دینا۔ پھر کہہ رہے ہیں تحریف کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم تحریف لفظی، یعنی اللہ کا نام اور اللہ کی صفت قرآن میں یا حدیث میں جو بیان ہوئی ہے، کوئی حرف اس میں بڑھا دے گھٹا دے، لفظی تحریف کر دیں، لفظ میں تبدیلی کر دیں۔ کہہ رہے ہیں کہ جیسے فرقہ جہمیہ اور ان کے متبعین نے استوا کے لفظ میں لام کا اضافہ کر کے استولا کہا۔ استوا کا معنی مستوی ہونا، اوپر ہونا، عرب میں معروف ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہوا، اس کی کیفیت نہیں معلوم، لیکن اللہ نے اپنے بارے میں کہا کہ وہ عرش کے اوپر مستوی ہے۔ استوى کا معنی اعلی وارتفع، اوپر ہوا اور اس کے اوپر ہونا، یہ ہے استوى۔ اس کی کیفیت نہیں معلوم، لیکن اللہ نے کہا وہ عرش کے اوپر ہے، مستوی ہے۔ تو اب کیا کہا فرقہ جہمیہ اور ان کے پیروکاروں نے؟ استوى کا معنی استولا ہے، لام بڑھا دیا، واو اور یا کے بیچ میں لام بڑھا دیا۔ استولا کا معنی قابض ہونا۔ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ میں عرش پر قابض ہوں، تو پوری کائنات پر قابض ہے، پوری کائنات اس کے قبضے میں ہے اور اختیار میں ہے۔ تو یہ کون سی خوبی ہوئی کہ ایک چیز کا قبضہ اللہ کے لیے آپ ثابت کر دیں؟ آپ لفظ کو کیوں بدل دیے؟ اللہ نے اپنے بارے میں کہا استوى علی العرش، وہ عرش پر مستوی ہے، اس کے اوپر ہے، تو جو معنی ہے اس کو، اس معنی کو مانو۔ تحریف کیوں کیے؟ بدلے کیوں؟ ایک لفظ، ایک حرف کا اضافہ کیوں کیا؟ ظاہر ہے کہ جب کوئی حرف بڑھا دیں گے تو معنی بدل جائے گا۔ تو جہمیہ نے یہی کام کیا۔ پھر اب آپ کے سامنے ہوگا یہ جہمیہ کیا چیز ہے؟ جہمیہ مسلمانوں کے درمیان بدعتیوں کا ایک فرقہ ہے، جو جہم بن صفوان کے ماننے والے ہیں۔ اصل آدمی تھا جہم بن صفوان، پہلی صدی ہجری کے اخیر اور دوسری صدی ہجری کے اوائل کا۔ وہ اللہ کی صفات کا انکار کرتا تھا، یعنی جو صفات اللہ نے اپنی بتائی ہیں وہ اس کو نہیں مانتا، انکار کرتا تھا۔ اور اسی طریقے سے تقدیر کے بارے میں وہ کہتا تھا کہ انسان مجبور ہے، وہ خود کچھ نہیں کر سکتا۔ اور ایمان کے بارے میں وہ کہتا تھا کہ یہ صرف دل کے عقیدے کا نام ہے، زبان سے اقرار کرنا، عمل کرنا کوئی چیز نہیں۔ کوئی آدمی کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا، چاہے فاسق ہو، فاجر ہو، ظالم ہو، کچھ بھی ہو، دیندار اور بے دین سب برابر ہے۔ اس طرح کی اس کی باتیں تھیں، یعنی دل کے اعتقاد کا نام وہ ایمان کہتا تھا اور عمل کو اس میں شامل نہیں کرتا تھا، اور کہتا تھا بڑا گناہ کرنے والا بھی مکمل ایمان والا ہے۔ اس طرح کی گفتگو نے اس کو اہل سنت والجماعت سے نکال باہر کیا۔
کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ بڑا گناہ کرنے والا اور گناہ نہ کرنے والا برابر نہیں. تو تم کہتے ہو بڑا گناہ کرنے والا بھی نئے گناہ کرنے والے کی طرح ایمان والا ہے. یہ کون سی بات ہے؟ فاسق و فاجر، برے، ظالم سب، اور شریف، دیندار، نمازی، اللہ سے ڈرنے والے، متقی، پرہیزگار، کیا سب کے سب برابر ہوں گے؟ تو اصل چیز وہ اللہ کی صفات کا انکار کرتا تھا. تو اس نے اور اس کے ماننے والوں نے استوا کا کیا معنی لیا؟ استوا میں تحریف کر دی اور کہا استوا کا معنی استولا ہے. واو کے بعد لام کا اس نے اضافہ کر دیا اور اس طرح معنی بدل گیا. تو شیخ صاحب کتاب کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے یہودیوں نے لفظ کو بدل دیا کہ اللہ پاک نے کہا وَقُولُوا حِطَّةٌ تو ان لوگوں نے کہا حِنْطَةٌ. حِطَّةٌ ہے نا قرآن میں، سورہ بقرہ وغیرہ میں آیات ہے کہ جب ان سے کہا کہ قولوا حِطَّةٌ تم لوگ حِطَّہ کہو، یعنی اللہ ہمارے گناہوں کو بخشے، مٹائے. تو ان لوگوں نے لفظ کو بدل دیا، حِطَّةٌ کے بجائے کہا حِنْطَةٌ، گیہوں، گندم. تو دیکھیے کہاں گناہ کا مٹنا اور کہاں گیہوں وغیرہ اناج. ایک حرف بڑھا دیا ان لوگوں نے، نون بڑھا دیا اور اس طرح معنی بدل دیا. تو کہا ان جہمیہ نے یہی کہا اور سیدھے راستے سے بھٹکنے والوں نے یہی کام کیا کہ ان لوگوں نے تحریف کر دی، لفظی تحریف، جس طرح یہودیوں نے کیا کہ حِطَّةٌ کو ان لوگوں نے حِنْطَةٌ کر دیا. اور کہتے ہیں اسی طرح بعض بدعتیوں نے اللہ کے صفت کلام کے انکار کی غرض سے آیت کریمہ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا میں کیا کیا؟ اللہ کے ہا کو زبر دے کے پڑھا، وَكَلَّمَ اللَّهَ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اس طرح پڑھ دیا، معنی بدل گیا. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا اور بات کی اللہ نے موسیٰ سے بات کرنا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، یعنی اللہ کے لیے بات کرنا ثابت ہوتا ہے. تو بعض بدعتیوں نے کہا نہیں، اللہ نے بات نہیں کی، موسیٰ علیہ السلام نے بات کی. تو قرآن کی آیت کلم اللہ موسیٰ تکلیما کو کلم اللہ، اللہ سے بات کی موسیٰ نے، اس طرح کر دیا. کیوں بدلتے ہو بھائی؟ اللہ کے کلام کو کیوں بدلتے ہو؟ یا اگر تم پیش کو زبر دو گے، زبر کو پیش دو گے تو اس طرح معنی بدل جائے گا. فاعل کو مفعول بنا دیا، مفعول کو فاعل، مفعول بھی کو فاعل بنا دیا، تو فرق نہیں آئے گا. فاعل مفعول بھی جانتے ہیں نا، بھائی سبجیکٹ، ورب، آبجیکٹ، یہ سب چیزیں آپ نہیں جانتے. ایک کام کرنے والا اور ایک کام کا کرنا اور ایک جس پر کام واقع ہوتا ہے. تو جس پر کام واقع ہوا ہے اس کو کام کرنے والا بنا دیا، جو کام کرنے والا ہے اس کو بنا دیا مفعول بھی آبجیکٹ جس پر کام واقع ہوا ہے. معنی تو بدل گئے. تو یہودیوں کے، بدعتیوں کے یہ سب کام، اور اسی طریقے سے فرقہ جہمیہ کا یہ کام کہ ان لوگوں نے اللہ کی صفات کا انکار کیا اور ان لوگوں نے تحریف کی، یعنی بدل دیا، تحریف لفظی کی، استوا کو استولا بنا دیا. پھر کریں دوسری قسم ہے معنوی تحریف. لفظ میں کچھ نہیں بدلا، معنی بدل دیا، یعنی اسماء و صفات کے الفاظ کو اپنی حالت پر رکھتے ہوئے ان کے معانی کو بدل دینا. جیسے بعض بدعتیوں کا غضب کی تفسیر ارادہ انتقام سے، رحمت کی تفسیر ارادہ انعام سے، اور ید کی تفسیر نعمت سے کرنا. لفظ وہی ہے، معنی بدل. ید کہتے ہیں ہاتھ کو، اور اللہ کے لیے ہاتھ ثابت ہے، دو ہاتھ.
بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء، قرآن شریف میں لکھا ہے بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے لیے دو ہاتھ بتائے ہیں جو اس کی شان کے لائق ہے، ہم اس کی کیفیت نہیں جانتے، ہم اس کی مثال نہیں بیان کر سکتے، ہم اس کی تشبیہ نہیں دے سکتے، ہم اس کی میں تحریف نہیں کر سکتے، نہیں انکار کر سکتے۔ تو جو اللہ نے بتایا اس کو مانو۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ معنی بدل دیا، کہا کہ ید کا معنی ہاتھ، ہاتھ انسان کے ہوتے ہیں، اللہ کے لیے کیسے ہاتھ کہو گے؟ کیوں اللہ نے بتایا اپنے بارے میں تو کیوں نہیں کہو گے؟ اللہ نے جو بتایا اپنے بارے میں کیا تم اللہ سے زیادہ جانتے ہو؟ اللہ نے جو بتایا اس کو مانو۔ کیا اللہ کو دیکھے ہو کہ کہو گے یہ چیز اللہ کے لیے ہے اور یہ چیز اللہ کے لیے نہیں ہے؟ ظاہر ہے قیامت کے دن دیکھیں گے، جنت میں جانے والے اللہ کو دیکھیں گے، اس دنیا کی آنکھ سے تو نہیں دیکھ سکتے۔ تو پھر ہم کس بنیاد پہ اللہ کی بتائی ہوئی ایک بات کا انکار کریں؟ اللہ نے اپنے لیے صفت ید بتایا، اپنے لیے ہاتھ ثابت کیا جو اس کی شان کے لائق ہے، اتنا مانو۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ اپنے مزاج خیال سے کہ وہ ہاتھ مانیں گے، تشبیہ ہو جائے گی، انسان کے ہاتھ ہوتے ہیں، فلاں کے ہاتھ ہوتے ہیں، اپنے سے سوچ کے کہا کہ نہیں، ہاں ہاتھ نہیں، اس سے مراد انعام ہے، کیونکہ ہاتھ سے احسان کیا جاتا ہے، انعام کیا جاتا ہے، اکرام کیا جاتا ہے، بھلائی کی جاتی ہے، مدد کی جاتی ہے، تو اس معنی میں ہے۔ کیوں آپ کو غرض پڑی اس معنی کی؟ اللہ کے لیے ہاتھ ثابت کرو، اور یہ چیزیں تو اپنے آپ اس معنی میں شامل ہیں کہ اللہ کے لیے ہاتھ ہے، اور اللہ نے بتایا کہ وہ خرچ کرتا ہے جس طرح چاہتا ہے، ساری مخلوق کی مدد کرتا ہے اور سب کی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ لیکن آپ نے اللہ کے لیے ہاتھ ہونا کیوں انکار کیا؟ کیونکہ آپ اپنے دماغ سے ایک بات سوچ لیے جو اللہ نے نہیں بتائی۔ بدعتیوں کی یہی باتیں جس کی وجہ سے رائے حق سے ہٹ گئے وہ، اور اللہ کی صفات میں تحریف کر دی کہ اللہ نے ید بتایا تو اس کو دوسرے معنی میں لیتے ہو، کہتے ہو اس کی تفسیر انعام کرنے سے ہے، نعمت سے ہے، احسان سے ہے۔ یا اسی طرح غضب کی تفسیر ارادہ انتقام سے۔ کیوں بھائی؟ اللہ کے لیے غضب ثابت ہے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ ہم لوگ کبھی غصے میں پاگل ہو جاتے ہیں، دیوانے ہو جاتے ہیں، ظالم ہو جاتے ہیں، بکتے ہیں وہ باتیں جو ہم نہیں سمجھتے، تو ہم ناقص الخلقت ہیں، ہمارے اندر عیوب ہیں، اور اللہ تعالیٰ کامل ہے اور وہ تمام عیوب سے پاک ہے، تو تم اپنی طرح کیوں سوچتے ہو اللہ کے بارے میں کہ غضب ایک ایسی صفت ہے جو پسندیدہ نہیں ہے، تو ہم اللہ کے لیے کیوں مانے؟ ایسا سوچ کے اللہ نے اپنے بارے میں غضب لکھا، ثابت کیا قرآن میں، تو تم لوگ اس کا معنی کرتے ہو ارادہ انتقام سے، انتقام لینے کا ارادہ۔ کیوں؟ اللہ کے لیے صفت غضب ثابت کرو جو اس کی شان کے لائق ہے، تم اس کو بندوں سے کیوں جوڑتے ہو؟ بندوں کی صفات سے کیوں جوڑتے ہو؟ کیونکہ ہم تو ناقص ہیں، وہ کامل ہے، ہمارے اندر عیوب ہیں، وہ عیوب سے پاک ہے۔ اس لیے جو باتیں بدعتیوں کے یہاں آئیں وہ اس لیے آئیں کہ دلائل کو نہیں مانا، اپنی عقل لگائی اور اس طرح سیدھے راستے سے ہٹ گئے، جس راستے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تھے اس سے ہٹ کے دوسرے راستے پر چل پڑے۔ تو تفسیر ارادہ انتقام سے کرنا یہ غلط بات ہے۔ آپ کیوں وہ تفسیر کریں گے جو نہ اللہ نے بتائی اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اور اللہ کی صفت کا آپ انکار کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ جب اللہ نے اپنے بارے میں ایک صفت بتائی کہ اس کے اندر صفت غضب ہے، تو ہم مانتے ہیں کہ وہ غصہ بھی ہوگا، ناراض بھی ہوگا، ظالموں کو سزا دے گا، جہنم میں پھینکے گا، سب کچھ ہوگا، لیکن یہ صفت اس کی شان کے لائق ہے، ہم اس کی کیفیت نہیں جانتے، لیکن اس کو مانیں گے جیسے اللہ نے بتایا اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اور اسی طرح رحمت کی تفسیر ارادہ انعام سے۔ تو شیخ یہ بتانا چاہتے ہیں اس کتاب میں کہ یہ جو تفسیر کر رہے ہیں یہ غلط تفسیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو صفت اپنے لیے بتائی ہے اس کو ویسے ہی مانو، اس میں تم لوگ تبدیلی مت کرو، معنی مت بدلو۔
تو ایک چیز تھی تحریف جس کا انہوں نے تذکرہ کیا، دوسری چیز ہے تعطیل، اس کے لغوی معنی چھوڑ دینے کے، اور اصطلاح میں اس سے مقصود یہ ہے کہ اللہ کی ذات سے صفات الہی کی نفی کی جائے اور ان کے قائم بذات اللہ ہونے کا انکار کیا جائے، یا ان میں سے بعض صفات کا انکار کیا جائے۔ یعنی تعطیل کا معنی چھوڑ دینا، انکار کر دینا، آدمی نہ مانے۔ اور میں نے اس کا تذکرہ شروع میں کر دیا کہ جہم بن صفوان کے ماننے والوں کو جہمیہ کہا جاتا ہے، جو اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ نے جو بھی اپنی صفات بتائی ہیں ان صفات کو نہیں مانتے، ان کا انکار کرتے ہیں کہ وہ صفات اللہ کے لیے ثابت نہیں ہے، اور اس کے مختلف معانی وغیرہ کوئی جب ان سے زیادہ بحث کرے تو ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، اس صفت کو ثابت نہیں کرتے، کہتے ہیں اللہ کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے لیے چہرہ کا ثابت ہونا، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گا تیرے رب کا چہرہ جو جلال و اکرام والا ہے۔ اور تم لوگ دیکھو گے قیامت کے دن اپنے رب کو ویسے ہی جیسے 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو، اور تمہیں دیکھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ تو کہتے ہیں ارے چہرہ میں آنکھ ہوتی ہے، ناک ہوتی ہے، ہونٹ ہوتے ہیں، کان ہوتے ہیں، پیشانی ہوتی ہے، داڑھ ہوتی ہے، یہ سب چیزیں مخلوق کی صفات ہیں، تم اللہ کے لیے کیوں مانو گے؟ تو یہ تو تمہاری سوچ ہوئی۔ کیا کبھی کسی چہرے کو قابل قدر مانا گیا ہے کہ اس میں نہ آنکھ ہو، نہ کان ہو، نہ ہونٹ ہو، ویسے ہی سپاٹ ایسے ہو؟ چہرے کے پاس اس طرح کوئی بھی چیز لا کے رکھ دو تو وہ چہرہ رہے گا، اس کی کیا کیفیت ہے؟ تو اللہ کے لیے جب اللہ نے بتایا اس کا چہرہ باقی رہے گا تو اللہ کے لیے چہرہ مانو جو اس کی شان کے لائق ہے۔ تم نے یہ کیوں سوچا کہ یہ ہے وہ ہے اور اس کی وجہ سے مخلوق جیسا ہوگا؟ تم نے جیسا سوچا کیوں؟ جب اللہ کے جیسا کوئی نہیں تو کیوں سوچتے ہو؟ تو بہت سے لوگوں نے اللہ کی صفات کا انکار کیا اور اس کی وجہ سے وہ راہ راست سے بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے۔ پھر کہہ رہے تحریف اور تعطیل کے درمیان فرق کیا ہے؟ کہہ رہے فرق یہ کہ تعطیل کتاب و سنت سے ثابت اسماء و صفات کے صحیح مفہوم کی نفی کو کہتے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اللہ کی جو صفات آئی ہوئی ہیں اس کا انکار کرے کوئی تو یہ ہے تعطیل، جبکہ تحریف نصوص کتاب و سنت کی باطل تفسیر کا نام ہے۔ تحریف یہ ہے کہ قرآن کی آیت اور حدیث میں جو بات بتائی گئی ہے اس کو بدل دیا جائے، یا تو لفظ بدل دیا جائے، حرف بدل دیا جائے، یا معنی بدل دیا جائے، اور اس طریقے سے آدمی تحریف کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو دونوں میں یہ فرق ہے، تعطیل میں آدمی انکار کرتا ہے، مانتا ہی نہیں، لیکن تحریف میں آدمی مانتا ہے لیکن کبھی لفظ بدلتا ہے اور کبھی معنی بدل دیتا ہے۔ تو یہ فرق ہے تحریف اور تعطیل میں۔ پھر کہہ رہے ہیں تعطیل کی قسمیں۔ تعطیل کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک ہے اللہ کے کمال مقدس کی نفی، یعنی اللہ عز و جل کے تمام اسماء و صفات یا ان میں سے بعض کی نفی کرنا، جیسے جہمیہ اور معتزلہ نے کیا۔ اللہ کے کمال مقدس کی نفی کہ اللہ نے جو اسماء و صفات بتائے ہوئے ہیں سب کی نفی کر دینا، انکار کر دینا، یا بعض کا انکار کر دینا۔ اس طریقے سے ایک آدمی جب اللہ کی صفات کا انکار کرے گا، جب اللہ کے بارے میں ہی صحیح ایمان نہیں رکھے گا، تو کس بنیاد پر وہ اسلام کا دعویٰ کرتا ہے اور دین کا دعویٰ کرتا ہے؟
تو جہمیہ کے تعلق سے تو بات ہو گئی. ایک ہے معتزلہ کا بھی انہوں نے تذکرہ کر دیا کہ جیسے جہمیہ اور معتزلہ. معتزلہ کون ہے؟ یہ بھی مسلمانوں کا ایک گمراہ فرقہ ہے. معتزلہ یہ اعتزال سے ہے، جدا اور الگ ہو جانا. یہ سب واصل بن عطا کے ماننے والے ہیں. واصل بن عطا یہ شخص حسن بصری رحمہ اللہ کے درس میں بیٹھتا تھا اور ان سے درس اور عقیدے کی تعلیم لیتا تھا. تو انہوں نے کتاب و سنت کی روشنی میں تعلیم دی اور بڑا گناہ کرنے والے کے تعلق سے کہا کہ وہ فاسق و فاجر ہے لیکن وہ مومن ہے. انسان سے گناہ ہوتے ہیں، اس سے بھی گناہ ہوئے. اور ہم لوگ حدیثوں میں پڑھتے ہیں کہ ایک آدمی نے 100 آدمیوں کو قتل کر دیا تھا. بخاری اور مسلم کی روایت لمبی حدیث ہے. 100 آدمیوں کو قتل کیا لیکن جب سچی توبہ کی اس نے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا. اور اسی طرح زناکار وغیرہ کے واقعات ہم لوگ حدیث میں پڑھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا واقعہ پیش آیا. لیکن جب سنگسار کیا گیا ایک عورت کو اور اس عورت نے تکلیف کا اظہار کیا اور جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس کو کچھ برا بھلا کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو کچھ مت کہو. اس نے ایسی سچی توبہ کی ہے کہ مدینہ کے 70 آدمیوں پر بانٹ دی جائے تو کافی ہو جائے گی. تو دیکھیے بڑے بڑے گناہ، لیکن اس کے باوجود کس طرح صحابہ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مومن سمجھتے تھے. گناہ ہوتے ہیں اور ہو گئے. تو یہ باتیں جب حسن بصری رحمہ اللہ نے کی اور سمجھایا تو اس نے کہا نہیں، بڑا گناہ کرے گا اور پھر بھی مسلم رہے گا، مومن رہے گا. تو اس نے کہا کہ وہ ایمان سے نکل جاتا ہے اور کفر میں نہیں جاتا، دونوں کے بیچ میں رہتا ہے. نہ مومن ہے نہ کافر ہے، جس کو منزلہ بین المنزلتین کہتے ہیں کہ ایسا مقام ہے جو دو مقام کے درمیان ہے. یہ اس کا عقیدہ تھا. اس طرح کی بات اس نے کہنی شروع کی کہ نہ وہ اس کو ہم مومن کہیں گے اور نہ کافر کہیں گے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. یہ بات بھی اہل سنت والجماعت کے خلاف ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ مومن مسلم جو اپنے ایمان پر مرا ہو، اگر اس کو اللہ پاک سزا دیں گے تو سزا پانے کے بعد پھر وہ جنت میں جائے گا. تو اب اس شخص نے کہنا شروع کر دیا کہ نہیں، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، لیکن جب وہ بڑا گناہ کرے گا تو ایمان سے نکل جائے گا اور کفر میں بھی نہیں جائے گا، دونوں کے بیچ میں رہے گا. تو اس طرح کی باتیں اس نے کی. اور اسی طریقے سے صفات کے بارے میں کہا، انکار کیا. جیسے جہمیہ انکار کرتے ہیں صفات کا، اس نے بھی ان صفات کا انکار کیا. اور تقدیر کے بارے میں قدریہ جیسا کہا کہ تقدیر کوئی چیز نہیں، آدمی جو چاہے وہ کرتا ہے، اس کا اپنا عمل ہے، تقدیر کوئی چیز نہیں ہے. تو اس طرح کی باتیں کرنے کی وجہ سے حسن بصری رحمہ اللہ کے اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے خلاف اس نے چونکہ راہ اختیار کر لی تو اب وہ ان کے درس سے الگ ہو گیا، الگ مجلس بنایا، الگ اپنے ساتھی بنائے. تو ان کو معتزلہ کہا جاتا ہے کہ ان کے صحیح عقیدے والوں کے درس سے نکل کر کے الگ ہو گئے یہ لوگ جو ایسے عقائد رکھتے ہیں. تو ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کیا یا بعض صفات کا انکار کیا. تعطیل کی دوسری قسم میں اللہ سے قطع تعلق، مثلا اللہ کی عبادت نہ کرنا یا بعض عبادتیں ترک کر دینا یا اللہ کی عبادت میں غیر کو شریک کرنا. کہتے ہیں یہ چیزیں بھی شامل ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے قطع تعلق کر کہ نہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اور نہ ہی توحید پر قائم ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض عبادتیں کرتا ہے اور بعض کا انکار کرتا ہے، یا انکار نہیں کرتا تو پوری زندگی اس کو نہیں اختیار کرتا.
یا اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہے، اس طرح کی کیفیتیں مسلمانوں میں موجود ہیں، تو کہا کہ یہ چیزیں بھی تعطیل میں بالضمن شامل ہو جائے گی، کیونکہ جس بندے کا روزانے کا ورد ہی ہے لا الہ الا اللہ، اور سب سے افضل ذکر کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، حدیث سے یہی ثابت ہے، یہی پڑھ کے اسلام میں آئے، یہی پڑھ کے دنیا سے جا رہے ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانے پڑھا کرتے تھے۔ جو مومن کا روزانے کا ورد ہے اسی پہ عمل نہیں، نہ توجہ ہے اور نہ توحید ہے، تو کہا کہ یہ چیزیں بھی تعطیل میں شامل ہیں۔ اور تیسری چیز ذکر کیا مخلوق سے خالق کی نفی، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اشیاء کا وجود خود بخود ہو گیا ہے اور ان میں خود بخود ہی تصرف ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی جیسے ملحد قسم کے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات اپنے سے وجود میں آ گئی، سارے لوگ اپنے سے ہو گئے، ان کا کوئی خالق نہیں ہے، یہ تو مجنون لوگوں کی آج باتیں ہوں گی، ورنہ تو اکثر لوگ اس بات کو تسلیم کرنے پر مجبور ہیں کہ اس کائنات کا ضرور کوئی خالق ہے۔ جب چھوٹی سی چھوٹی چیز اپنے سے وجود میں نہیں آ سکتی تو یہ پوری کائنات کیسے وجود میں آ سکتی ہے؟ تو جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ لوگ بھی تعطیل کا شکار ہوتے ہیں، یعنی اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے کہا اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے تو تم لوگ کس بات پہ کہو گے کہ یہ سب کائنات اپنے سے وجود میں آ گئی؟ تو کہا کہ یہ ساری چیزیں تعطیل میں شامل ہیں۔ پھر کہہ رہے ہیں ہر محرف یعنی تحریف کرنے والے اور معطل یعنی نفی کرنے والے، ہر محرف معطل ہے، کیونکہ جب وہ معنی کو بدلتا ہے تو اصل معنی کا انکار کرتا ہے، تو ہر تحریف کرنے والا تعطیل کرنے والا ہے، لیکن ہر تعطیل کرنے والا تحریف کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو معطلہ کے ساتھ ہیں، انکار کرتے ہیں صفات کا، لیکن معنی وغیرہ کے بدلنے کی ان کو نہ ضرورت ہے نہ خیال ہے، تو وہ تعطیل کرتے ہیں لیکن تحریف نہیں کرتے، لیکن تحریف کرنے والے تحریف بھی کرتے ہیں اور معنی بھی بدلتے ہیں اور اس طرح انکار کرتے ہیں اصل معنی کا۔ تو ہر تحریف کرنے والا تعطیل کرنے والا ہے، لیکن ہر تعطیل کرنے والا تحریف کرنے والا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری چیز ذکر کرتے ہیں تکییف، کیفیت بیان کرنا، یعنی کیفیت کی بابت سوال کرنا۔ مقصود یہ ہے کہ صفت الہی کی اس طرح تعین و تحدید کی جائے کہ اس کی ایک خاص کیفیت ظاہر ہو۔ کیفیت کی نفی کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ صفات الہی کے معانی کو ٹالا جائے اور ان کی نفی کی جائے، بلکہ صفات کا معنی زبان عرب میں معلوم ہے، یہی سلف صالحین کا عقیدہ ہے۔ چنانچہ جب امام مالک رحمہ اللہ سے استوا کی کیفیت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے جواب میں فرمایا الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعہ۔ اب یہ کہہ رہے تکییف، کیفیت بیان کرنا یا کیفیت کے بارے میں سوال کرنا۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی صفات کو ویسے ہی تسلیم کرو جیسے اللہ نے بتائی ہیں اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اس کی کیفیت بیان مت کرو۔ صحابہ کرام کیفیت کے بارے میں، اللہ کی صفات کی کیفیات کے بارے میں نہیں پوچھتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صفات کی کیفیت بیان نہیں کرتے تھے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ چونکہ مسجد نبوی میں درس دیا کرتے تھے اور وہ بڑے عالم تھے، تو ایک شخص نے جب یہ پوچھ لیا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اللہ نے کہا اور آپ یہ بات سمجھاتے اور بتاتے ہیں، تو بتائیے کہ عرش پر کیسے مستوی ہوا؟ ان کی تو حالت بگڑ گئی، کیفیت بالکل دگرگوں ہو گئی، اور دیر تک وہ سر جھکائے رہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا الاستواء معلوم، استواء معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہے۔ استواء کا معنی اعلیٰ وارتفع، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہے، یہ معنی معلوم ہے،
والکیف مجہول، کیفیت نامعلوم ہے، ہمیں نہیں بتایا گیا تو ہم کیسے جانیں گے؟ والایمان بہ واجب، اور جیسے اللہ نے بتایا ویسے ہی ایمان لانا واجب ہے۔ والسؤال عنہ بدعہ، اور کیفیت کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے صحابہ نے یہ سوال نہیں کیا تھا اللہ کی صفات کے بارے میں، تو تم کون ہوتے ہو یہ سب پوچھنے والے؟ پھر کہا اس کو میری مجلس سے باہر کر دو، نکال دو، یہ اس لائق نہیں کہ اس محفل میں بیٹھے، کہ اللہ کی صفات کو ویسے تسلیم نہیں کرتا جس طرح اللہ نے بتائی ہے، بلکہ وہ کیفیات وغیرہ میں پڑھ کے گمراہوں کے راستے پہ جانا چاہتا ہے۔ تو کبھی کبھی ایک طالب علم کے غلط سوال کی وجہ سے سارے طالب علم شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کی صفات کے تعلق سے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے ناموں اور صفات کو ویسے ہی تسلیم کریں گے جس طرح اللہ نے بتائی ہے اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، نہ ہم ان کی تشبیہ دیں گے، نہ مثال دیں گے، نہ کیفیت بیان کریں گے، نہ انکار کریں گے، بلکہ ویسے ہی مانیں گے جیسے بتایا گیا اور اس کے معنی کو تسلیم کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ کہو اس لفظ کو ویسے ہی سن لو مان لو، کوئی معنی مطلب نہیں، جو معنی عربی زبان میں معروف ہے وہ معنی لیا جائے گا، بدلا نہیں جائے گا، معانی کو تسلیم کیا جائے گا۔ بعض ایک فرقہ ایسا ہو گیا موقفہ اور واقفہ کا، جو یہ کہنے لگے کہ ہم توقف اختیار کرتے ہیں، معنی بھی نہیں بتاتے، یہ مسلک بھی غلط ہے، کیونکہ جب اس کا ایک معنی ہے تو معنی تسلیم کرو۔ کیا کوئی لفظ بغیر معنی کے معتبر ہوتا ہے اور اس کی کوئی شان ہوتی ہے؟ اور اللہ نے اپنے بارے میں جو نام اور جو صفات بتائیں بے معنی تسلیم کرو گے، یہ بات غلط ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ اس کے معنی کو تسلیم کرو جیسے عربی زبان میں وارد ہوا ہے، اپنی طرف سے اس کے معنی مت بدلو یا معنی کا انکار مت کرو۔ اور چوتھی چیز ہے تمثیل، مثال بیان کرنا۔ شیخ سعید القحطانی اس کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ اس کے معنی تشبیہ کے ہیں، یعنی قریب قریب ہے، اس لیے وہ معنی انہوں نے ذکر کیا، یعنی اللہ عز و جل کی ذاتی یا فعلی صفات میں کسی کو اس کا مشابہ قرار دیا جائے۔ جب اللہ نے کہہ دیا لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں، تو مثال کیسے بیان کرو گے، تشبیہ کیسے دو گے؟ جب دو چیزیں آپس میں یکساں ہوں تب کہا جاتا ہے فلاں فلاں کی طرح ہے، لیکن جب تشابہ نہیں، مشابہت نہیں، کوئی جوڑ نہیں، تو کس بنیاد پہ کہو گے فلاں فلاں کی طرح ہے؟ لوگوں میں اگر فرق ہوتا ہے تو نہیں کہہ پاتے فلاں فلاں کی طرح ہے، تو کہاں خالق کائنات اور کہاں بندہ و مخلوق اور عاجز اور ضعیف؟ کہاں تشبیہ دو گے، کہاں مثال بیان کرو گے؟ اس لیے اللہ کے لیے مثال نہیں بیان کی جا سکتی اور تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ اس کی دو قسمیں، مخلوق کو، ایک ہے مخلوق کو خالق سبحانہ و تعالی سے تشبیہ دینا، جیسے نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے مشابہ قرار دے دیا اور کہا کہ وہ اللہ ہے یا اللہ کی طرح ہے یا اللہ کا بیٹا ہے یا تین میں سے ایک ہے، اس طرح کہہ کر کے ان لوگوں نے یا تو اللہ کے برابر کیا یا اللہ کا بیٹا کہا یا تین میں سے ایک کہا۔ تین میں سے ایک کا یہی مطلب ہے کہ ایک چیز ہے اور وہ تین ہے، تین ہے ایک ہے، ان کا فلسفہ آج تک نہیں سمجھ میں آیا۔ تو یہ اس طرح کی گفتگو کر کے ہمارا مقصود یہ ہے صاحب کتاب کا کہ ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے جیسا بنایا، اور اسی طرح یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کے مشابہ قرار دے دیا، تو کہا کہ یہ تمثیل اور تشبیہ جائز نہیں ہے، یہ یہود و نصارہ کا تو طریقہ ہو سکتا ہے، سچے مسلمان کا نہیں۔ اور دوسری ہے خالق کو مخلوق سے تشبیہ دینا، یعنی اللہ کو بندے سے تشبیہ دینا، جیسے فرقہ مشبہہ نے تشبیہ دیتے ہوئے کہا کہ اللہ کا چہرہ مخلوق کے چہرہ کی طرح ہے۔ جب اللہ نے اپنے لیے چہرہ ثابت کیا تو ان تشبیہ دینے والے مشبہہ نے
جو تشبیہ دیتے ہیں اللہ کی صفات کو مخلوق کی صفات سے، تو ان لوگوں نے کہنا شروع کر دیا اللہ کا چہرہ لوگوں کے چہرے جیسا، اللہ کا ہاتھ لوگوں کے ہاتھ جیسا۔ جب اللہ کے جیسا کوئی نہیں تو تم کون ہوتے ہو تشبیہ دینے والے اور مخلوق کے جیسا کہنے والے؟ اور اس وجہ سے یہ لوگ گمراہ ہو گئے۔ اور کہا اللہ کا ہاتھ مخلوق کے ہاتھ کے مثل ہے، اور اللہ کی سماعت مخلوق کی سماعت کے مثل ہے، اور اس طرح کی دیگر باطل تشبیہات ان لوگوں نے دی۔ اور مسلمان جانتے ہیں کہ تشبیہ دینے والے اللہ کو مخلوق سے یہ سب کے سب گمراہ ہیں، راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، ان 72 فرقوں میں شامل ہیں جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جہنم میں جائیں گے۔ اور تھوڑی سی گفتگو اور اللہ کے اسماء و صفات میں الحاد۔ الحاد کا معنی یہ ہے کہ صفات الہی، اس کے حقائق اور اس کے معانی کی بابت جو حق اور ثابت ہے اس سے اعراض کیا جائے، یعنی اللہ کی صفات کو نہ مانا جائے، منہ پھیرا جائے اسے۔ الحاد کی کئی شکلیں، جیسے صفات الہی کا بالکلیہ انکار کرنا، جیسے جہمیہ نے کیا، یہ فرقہ اس نے اللہ کی صفات کا انکار کیا، تو یہ ملحد لوگ جو اللہ کی صفات کا انکار کریں، یا ان کے معانی کا انکار کرنا، جیسے میں نے کہا بہت سے لوگ واقفہ یا متوقفہ ایک فرقہ ہے جو صفات کو مانتا ہے معنی کو نہیں مانتا، تو کہا کہ ان کے معنی کا انکار کرنا یہ بھی الحاد ہے، کیونکہ جب معنی ایک ثابت ہے تو کس بنیاد پہ آپ نہیں مانیں گے؟ یا ان میں تحریف کرنا اور باطل تعویلات کے ذریعے انہیں حق و ثواب سے پھیر دینا، معنی بدل دے، معنی کچھ ہو اور کچھ کا کچھ بیان کریں، اور طرح طرح کی تعویل کر کے اس کو صحیح ثابت کریں، یہ بھی الحاد ہے۔ یا اسی طرح بعض نئی اور جدید چیزوں کو موسوم کرنا، جیسے وحدت الوجود کا عقیدہ رکھنے والوں نے کیا۔ وحدت الوجود کیا چیز ہے؟ پورا وجود ایک ہے، پوری کائنات ایک ہے، اس کائنات میں جتنے ہیں سب ایک ہیں، الگ نہیں۔ تو ان وحدت الوجود کا عقیدہ رکھنے والے کہتے ہیں کہ جو اللہ ہے وہی بندہ ہے، جو بندہ ہے وہی اللہ ہے، مخلوق اور خالق اور انسان اور جانور اور فلاں اور ٹھیکا کوئی الگ نہیں، سب ایک ہے۔ تو پوچھنے والا اس سے پوچھتا ہے کہ اچھا بتاؤ میں اور تم دونوں ایک ہو؟ کہتا ہاں، جو میں ہوں وہ تم ہو، جو تم ہو وہ میں ہوں۔ اس طرح کی پاگل پن کی گفتگو کرتے ہیں یہ سب، یعنی یہ کفریہ عقیدہ ہے کہ اللہ کو تم نے بندہ بنا دیا اور بندے کو اللہ بنا دیا، اور ابن عربی صوفی نے اس کو خوب پھیلایا اس عقیدے کو، اور کہا کہ العبد رب والرب عبد یا لیت شعری من المکلف ان قلت حق فذاک عبد وان قلت عبد فانا مکلف۔ اس طرح کی گفتگو وہ کرنا شروع کر دیا کہ جو اللہ ہے وہی بندہ ہے، جو بندہ ہے وہی اللہ ہے۔ مجھے معلوم نہیں شریعت کیوں اتری ہے، نماز روزے کے لیے کس کو کہا جائے، کیونکہ جو اللہ ہے وہی بندہ ہے، جو بندہ ہے وہی اللہ ہے، تو کس کی عبادت کرو گے؟ اور کون کرے گا عبادت کرنے والا جب خود اللہ ہے تو کیوں کرے گا؟ اس طرح کی گفتگو کی۔ امام ابن تیمیہ نے کہا ان لوگوں کو پاؤ تو سیدھے قتل کر دو، ان کی توبہ بھی قبول مت کرو، یہ اس لائق نہیں ہے اس طرح کی گفتگو۔ اور مشکل یہ ہوئی کہ ہمارے ملک میں اس طرح کی باتیں پیش آ گئیں، اور ہمارے ملک کے بہت سے علماء نے اس کو حق کہنا شروع کر دیا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کہتے وحدت الوجود کا عقیدہ حق ہے، جو مولانا قاسم نانوتوی اور اسی طرح رشید احمد گنگوہی کے استاد اور پیر ہیں۔ تو معاملہ آسان نہیں، اگر کوئی اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے تو وہ کفریہ عقیدہ رکھتا ہے، یہ انتہائی باطل عقیدہ ہے۔ کہاں اللہ کہاں بندہ، دونوں کو ایک کر دیا۔ تو اس طرح کی گفتگو کر کے بہت سے لوگ
اہل سنت والجماعت کے صحیح عقیدے سے ہٹ گئے اور گمراہ ہو گئے۔ ہم مسلمانوں کا اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی صفات جیسے اللہ نے بتائی اور جیسے اللہ کی صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی بے عین ہی ویسے ہی تسلیم کرو، اور اپنی طرف سے اللہ کے بارے میں نئے نئے عقائد مت گھڑو، اور اگر گھڑو گے اور اللہ کے بارے میں وہ کہو گے جو اللہ نے نہیں بتائی تو یہ بڑا گناہ ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہو جو نہیں جانتے، یہ بڑے گناہوں میں سے ہے۔ شرک اور زناکاری اور دوسری چیزیں، انہی کے ساتھ یہ بات بھی ذکر ہے۔ تو عقیدے کی بات میں یہ بات بڑی اہم ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے صفات تسلیم کیا جائے جو اس کی شان کے لائق ہے، نہ اس کو تشبیہ دی جائے، نہ مثال بیان کی جائے، نہ انکار کیا جائے، نہ تحریف کی جائے۔ اور اسی کے ساتھ آج کے درس کو ختم کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں دین کی سمجھ عطا کرے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اچھا دیکھیے کہ اعلان یہ کرنا تھا کہ جالیات کی طرف سے ٹورنامنٹ ہوگا انشاءاللہ عربی مہینے کے لحاظ سے ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، 3 مہینے تک یہ جاری رہے گا، اور اس میں مختلف ٹیمیں ہم چاہتے ہیں کہ لوگ بنائیں، اور یہ ٹورنامنٹ فٹ بال، والی بال اور کرکٹ 3 کھیل ہوں گے۔ تو مختلف کمپنیوں کے لوگ ایک ایک گروپ بنا کر کے، ایک ٹیم بنا کر کے آ سکتے ہیں اور ہمارے ہاں اپنے نام وغیرہ ساری چیزیں لکھوا سکتے ہیں۔ پہلے سے چونکہ اس کا انتظام کرنا ضروری ہے اور اعلان کرنا اور ٹیمیں بنانا ضروری ہے، اس لیے میں مناسب سمجھا کہ اس کا اعلان کر دوں، اور جو لوگ بھی اس کا شوق رکھتے ہیں وہ لوگ، اور جو نہیں رکھتے وہ بھی دوسروں کو بتا دیں، تاکہ اس طرح مختلف ٹیمیں ہو سکیں اور یہ سب آسانی کے ساتھ کیا جا سکے۔